تو آج ہم شاعر عمیر نجمی کی شاعری پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس عمیر نجمی حیات، ادب اور شاعری کا سفر سے کچھ اقتباسات ہیں۔ اور کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ آج کل کی جو اردو شاعری ہے اس میں ان کا کیا مقام ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں اسے۔ جی بالکل، یہ جو حوالے ہیں ہمارے پاس، ان سے ان کی شاعرانہ پہچان کے کچھ خاص پہلو سامنے آتے ہیں، خاص طور پر ان کا انداز یعنی اسلوب اور وہ کن موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انہیں آج کے شعری منظرنامے میں کافی اہم بناتی ہیں۔ اچھا، تو ان حوالوں میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ نجمی صاحب جو ہیں وہ پرانی روایت اور نئے زمانے کے انداز دونوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے ملا کر لکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق، جدائی جیسی باتیں تو ہیں ہی، ساتھ میں معاشرے پر بھی وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ کہ وہ ان پرانے موضوعات کو آج کی نسل کے احساسات اور ان کے رہن سہن سے کیسے جوڑتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ماخذ انہیں ایک مکمل شاعر کا درجہ دیتا ہے، اور یہ اس لیے بھی معنی خیز ہے کہ وہ صرف نئے تجربے نہیں کر رہے بلکہ وہ اردو شاعری کی جو پرانی روایت ہے، جیسے غزل کی پابندیاں، ان کی قدر بھی سمجھتے ہیں اور انہیں نبھاتے ہوئے اپنی بات کہتے ہیں۔ شاید مکمل شاعر سے مراد یہی ہے کہ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع بھی ہے، اور وہ صرف ایک رنگ کے شاعر نہیں بلکہ کلاسیکی رنگ سے بھی آپ کہہ لیں کہ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری میں آج کے نوجوانوں کی الجھنیں، ان کی خوشیاں، ان کے سوالات، وہ سب نظر آتے ہیں، جو اسے ہمارے لیے بہت متعلقہ بناتی ہے نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ نوجوان نسل سے جڑنا آج کل بہت اہم ہے۔ جیسا کہ خلاصے میں بھی لکھا ہے کہ ان کی شاعری نئے نسل کے جذبات اور طرز زندگی کو خوبصورت انداز میں الفاظ کی صورت دیتی ہے۔ یہ واقعی خاص بات ہے۔ لیکن یہ جو روایت اور جدت کو ملانے کی بات ہے، کیا ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یہ کرتے کیسے ہیں؟ مطلب کیا وہ غزل کی ہیئت میں نئی زبان استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیں، ماخذ میں اتنی تفصیل تو نہیں دی گئی، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاعر غزل کی جو کلاسیکی ساخت ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے اس میں آج کی بول چال، شہری زندگی کے منظر یا نئے استعارے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ غزل کا روایتی حسن بھی قائم رہتا ہے اور وہ آج کے پڑھنے والے کو اپنی کہانی بھی لگتی ہے۔ نجمی صاحب کے ہاں بھی شاید یہی حسین امتزاج ملتا ہوگا جس کا ذکر ماخذ کر رہا ہے۔ یہ ان کی شاعری کو تازہ رکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ان کی شاعری صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ آن لائن پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہے۔ رختہ کا ذکر ہے، شاعری پوائنٹ، یوٹیوب، یعنی لکھی ہوئی شکل میں بھی اور ان کی اپنی آواز میں بھی۔ جی بالکل، اور یہ آج کل کے شاعروں کے لیے ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ذریعہ بن گیا ہے اپنے پڑھنے اور سننے والوں تک پہنچنے کا۔ اس سے نہ صرف ان کی رسائی بڑھتی ہے بلکہ لوگ شاعری کو سننے کے تجربے سے بھی گزرتے ہیں جو صرف پڑھنے سے ظاہر مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ شاعری کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بدل رہی ہے۔ کیا نجمی صاحب کی اپنی آواز میں ان کی غزلیں زیادہ اثر کرتی ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، خلاصہ کریں تو عمیر نجمی ایک ایسے شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں جو ماضی کی روایت اور آج کی حقیقت کے درمیان ایک پل کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت اور جدائی جیسے ذاتی جذبات بھی ہیں اور سماجی شعور بھی، اور وہ آج کے دور کی سوچ اور احساس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ماخذ میں کچھ خاص نظموں یا غزلوں کا ذکر کیا گیا تھا، حالانکہ ان کا متن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان مخصوص تخلیقات کو پڑھا یا سنا جائے جن میں یہ روایت اور جدت کا امتزاج نظر آتا ہو تو ان کے فن کو سمجھنے میں کتنی مدد ملے گی۔ شاید ان پلیٹ فارمز پر جا کر ان کی شاعری کو مزید کھوجنا، ان کی اپنی آواز میں سننا، یہ اس تجربے کو اور گہرا کر سکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ ماخذ ہمیں مزید مطالعے کی دعوت دے رہا ہے۔